الحمدللہ جامعہ اللہ رب العزت نے اس کو بنانے کے لیے ایک ایسا نظام بنایا کہ اللہ کے حوالے میں والد صاحب کیسے یہاں آئے اور کن کن لوگوں نے تعاون کیا، بہت ساروں کو ہم جانتے ہیں، بہت ساروں کو نہیں ہے۔ حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے صرف 24 انبیاء کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے اور دوسرے 1,30,000 اور اس سے 975 انبیاء کا نام ذکر کیا نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انبیاء اپنے مشن میں فیل ہوئے، کامیاب اللہ کی نگاہ میں کامیاب۔ اب اگر اللہ سارے 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کرتے تو قرآن کریم میں صرف انبیاء کے نام سے بڑھ جاتا۔ تو ہمارے والد صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ نام مقصود نہیں ہے، کام مقصود ہے۔ الحمدللہ ان کی اسی نیت اور ان کو ایسے معاونین ملے یہاں پر، شروع میں مولانا یعقوب صاحب، حاجی یعقوب صاحب، اور پھر اس کے بعد حافظ صاحب، اس کے بعد حاجی سلیمان نظر صاحب، اور اس طرح سے علاقے کے ایسے لوگ ملے جن لوگوں نے تعاون کیا اور اسی تعاون کی وجہ سے الحمدللہ کام آگے بڑھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک 46 سال پہلے کے حالات تھے اور ابھی ایک 46 سال کے بعد کے حالات، تو حالات میں تبدیلی آتی، دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیلتے رہتے ہیں، کبھی کہیں پر اچھے حالات ہے تو کہیں برے حالات ہے، کچھ دنوں کے بعد وہاں برے حالات اچھے ہو جائیں گے اور جہاں اچھے حالات ہیں وہاں برے حالات ہو جائیں گے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ اپنے سے بن سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ مومن کا کام ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جو نہیں کرنا وہ بھی کرتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی ایسے حالات بنا کر رکھتے ہیں۔ تو ان حالات میں بھی بہرحال کام تو کرنا ہے، لیکن یہ کہ مومن کا کام کیا ہے؟ اذا جاءکم بنبأ فتبینوا، کہ اگر آپ کے کان پہ کوئی بات پڑتی ہے تو آپ کا کام ہے اس کی تحقیق کرنا، افواہ پر بھروسہ کرنا اور پھر اس کے بلبوتے پر آگے بات چلانا۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے معاشرے کے اندر میں کتنا فساد برپا ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ کی بات کسی نے نقل کی کچھ دنوں پہلے میں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی فتنے کا سبب نہ بنیں، اللہ ہمیں بچائے کہ ہم کوئی خراب چیز وجود میں آئے، کوئی اچھی چیز چل رہی ہے وہ چیز ڈسٹرب ہو جائے، اس کا ذریعہ اور سبب ہم بنے، اللہ اس کے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کرے، تو اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ والد صاحب تھے اور انہوں نے جو کام کیے ہیں، ان کا جو اخلاص ہے، ان کے اخلاص کو پہنچنا تو ظاہر سی بات ہے کسی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ بھائی وہ رئیس الجامعہ تھے، ہم تو خادم الجامعہ، وہ خود بھی اپنے آپ کو خادم کہتے تھے۔ والد صاحب ہم بھی بچے کو تعارف کرواتے تو کسی بھی کہتے کہ یہ خادم زیادہ ہے، یعنی میں خادم ہوں اور یہ میرا بچہ ہے، کبھی ایسا نہیں کہتے تھے کہ یہ صاحب زیادہ ہے، کہ یہ صاحب کا بچہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ان کے اس مشن کو آگے بڑھانا، اور مومن مایوس نہیں ہوتا ہے اور مومن ڈرتا بھی نہیں، مومن جذبات میں آ کر غلط کام بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم کو ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر، اسلام کی حدود میں رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کام کرنا ہے۔ اب جامعہ کا کام کیا ہے؟ اصل کام ہے جامعہ کی تعلیم، اور تعلیم کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے دین کی تعلیم، الحمدللہ آپ کے سامنے ہے اس وقت جامعہ میں 11,109 طلباء ابھی موجود ہیں جو جامعہ کے اندر میں بھی دینی تعلیم کے 3 شعبوں میں پائے جا رہے ہیں، جبکہ ملک میں اکثر و بیشتر مدارس کے اندر میں طلباء ہیں۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ ایسا سسٹم بنا ہے کہ طالب علم حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، ساتھ میں 10ویں پاس ہوتا ہے، 12ویں پاس ہوتا ہے، BA کرتا ہے، DL کرتا ہے، LLB کرتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں اس کو ایک جگہ پر مل جاتی ہیں۔ اس لیے پورے ملک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ ہمارا جب انویسٹیگیشن ہو رہا تھا پوچھا کہ اتنے سارے سب جگہ سے لوگ کیوں یہاں پر آتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ خود کو آگے پوچھو کہ کیوں یہاں پر آتے ہیں۔
اس لیے کہ دونوں تعلیم ہر جگہ پر ملتی نہیں ہے، تو یہاں پر آسانی سے مل جاتی ہے، اس لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں حالات کا کیسے مقابلہ کرنا، کیسے اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنا، اور حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، فتنے سے، ہر قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ خلوص و للہیت کے ساتھ ہمارے بڑوں نے جس کام کو بڑھایا ہے آگے، ہمیں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہمارے والد صاحب نقل فرماتے تھے کہ جو علماء سے محبت کرے گا اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا کرے گا، اور جو علماء سے بغض رکھے گا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا۔ جو دین سے، مدارس سے، تبلیغ سے، خانقاہوں سے، دین کی ان چیزوں سے اگر ہم نے دین میں غلط بھی سوچ لیا تو آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا بھی ایمان خطرے میں ہے اور ہماری نسلوں کا بھی ایمان خطرے میں۔ اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف محبت کی نگاہوں سے بھی دیکھا ہمارے مدارس کو، دعوت و تبلیغ کو، ان کام کرنے والوں کو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ محبت بھی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ہمیں ایسے بدترین حالات میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اختلاف اور انتشار سے بچنا چاہیے۔ اپنے مفاد کو چھوڑ کر ہمیں ملت کا مفاد کس میں ہے، امت کا مفاد کس میں ہے، اس چیز کو ترجیح دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت والد صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام دیا، آپ تو مغفور ہے ہی، ان کے لیے دعا کر کر ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ ہم نے تو جب ان کی روح قبضہ ہوئی اس وقت میں وہاں پر کھڑا تھا، بھائی بھی کھڑے تھے میرے، اللہ نے ان کو ایسی روح قبضہ کی کہ ان کے آنکھ کی پلک بھی نہیں۔ قرآن ظہر کی اذان ہوئی 2 بجے، اذان کے ختم ہونے کے بعد میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کیا۔ سورہ یاسین شریف ختم ہوئی، اس کے بعد میں نے والد صاحب کو سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت پسند تھا، کثرت سے پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، وہ پڑھنا شروع کیا، اور وہ رکوع بھی ختم ہونے کے قریب تھا، جنت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ڈاکٹر نے اشارہ کیا کہ ایک والد صاحب کی روح تک سرحانے ڈاکٹر کھڑا ہے، اس کو بھی پتا نہیں چلا، وہ مشین پہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی سب زیرو زیرو ہو گئے، نہ ان کی آنکھ کی پلک ہلی ہے، نہ ان کا ہاتھ ہلا ہے، نہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ کوئی سکرات ہے، نہ کوئی موت کے آثار ہے۔ تو ایسی موت یہ بھی قابل رشک موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ حج میں موقف کمی جیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قابل رشک زندگی گزاری، اور آپ کو قابل رشک موت سے اللہ نے میرے دل میں فوراً وہ بات ڈالی، میں نے بھی آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ حج میں موقف کمی، آپ نے قابل رشک زندگی گزاری اور آپ کو اللہ نے قابل رشک موت عطا فرمائی۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہر چیز کا بدل ہے، لیکن ماں باپ کا کوئی بدل نہیں، اور ایسے باپ کا جو دنیا میں کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا اور اس کے باوجود بھی وہ فقیرانہ زندگی گزار کر گئے۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے والد صاحب کے قدم پر چل کر ملت اسلامیہ جہاں بھی ضرورت ہو خلوص کے ساتھ محنت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ انسان ہونے کے ناطے انسان سے اگر کچھ ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو یا جو ملت کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی آزمائشوں پر اللہ فرمائے۔ آپ حضرات یہاں پر آئے اور آپ نے غم کے موقع پر ہمارے ساتھ شرکت کی، اللہ رب العزت اس کام کو بارے میں بہترین بننا عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے ہاتھوں کی خدمت میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
مگر اے اللہ تو نے بتایا ہے کہ صلاحیت عطا فرما